الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، رب تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ رب تعالیٰ کے جو نام ہیں ان پر آپ غور کریں، ابتدا سے لے کے انتہا تک اس میں جو نام نظر آتے ہیں، ذاتی رب تعالیٰ کا نام اللہ جو ذکر کیا جاتا ہے، اسے اس میں جلالت بھی کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد جہاں بسم اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر رب تعالیٰ کے نام الرحمن اور رحیم ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت بھی رب تعالیٰ کے جو ناموں میں آتا ہے رب العالمین، تمام عالمین کا رب بیان کیا جاتا ہے وہاں پر۔ اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری آیت میں رب تعالیٰ کے کئی ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں ابتدا میں جو ہے رب تعالیٰ کا نام اور اس کے بعد جو ہے الرحمن اور رحیم جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ کا نام وہاب ذکر کیا گیا ہے، رزاق ذکر کیا گیا ہے، قہار ذکر کیا گیا ہے، جبار ذکر کیا ہے۔ بعض اوقات ہمارے نزدیک جو ہے زیادہ تر لوگ جبار کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام طور پر کسی غضب کے لیے جو ہے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس کے ایک معنی دلوں کو جوڑنے والا بھی ہے، اور ایسے اسباب، ایسے سامان مہیا کرنے والا اس کے معنی ہے کہ جس سے دل مطمئن ہو۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ کا نام غفار بھی ذکر کیا گیا ہے کہ غفار کا ذکر ہے بخشنے والا، اور اسی طرح غافر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ان کے بھی معنی ہے بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو لوگوں کے سامنے خوب بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان کیا، اور رب تعالیٰ کے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ رحمت کا غلبہ ہے غضب کے مقابلے میں، یعنی کہ غضب پر فوقیت ہے رحمت کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں احادیث مبارکہ میں، اور جو ہے رب تعالیٰ کے صفاتی جو نام ہیں ان میں رب تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو اسی طرح دو بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک بھائی جو تھا گناہ گار تھا، ایک جو تھا وہ نیک تھا۔ جب گناہ گار مرنے لگا تو نیک نے اسے کہا کہ کاش تو جو ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارتا، فرما برداری میں زندگی گزار دیتا۔ تو اس شخص نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر یہ معاملات میری ماں کو دیے جائیں تو وہ میرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ بولا وہ تو بخش دے گی۔ بولا میرا رب بھی غفار ہے، وہ بھی مجھے بخش دے گا۔ صرف یہ جملے تھے، رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ ایک اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو کافی امیر تھا، اس نے ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزاری۔ جب اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں کس طرح کا باپ رہا ہوں، تو بیٹے کو تو تمام ضرورتیں پوری کی اس نے، تو اس نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے باپ ہمارے رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جو ہے آگ لگا دینا، اور کچھ راکھ جو ہے پانی میں پھینک دینا، کچھ فضا میں اڑا دینا۔ اور بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق یہی کام کیا۔ پھر جب رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دوبارہ جو ہے جوڑ دیا جو اس کی راکھ تھی، پھر جب پوچھا تو ایسا کیوں کہا، کیوں کیا؟
تو اس نے کہا کہ میں گناہگار تھا، اس کے سبب سے پھر رب تعالیٰ نے اس کو اس عمل کے ذریعے اس کو بخش دیا۔ تو رب تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو جو بھی یاد کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو جو یاد کر لے ان ناموں کو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ان ناموں کو آپ زبانی یاد کر لیں اور ان کا ورد کرتے رہیں، اس سے بہت بہتری ہے۔ ابھی 2 روایتیں آپ نے سنی کہ کس سبب سے جو ہے ان کو بخش دیا۔ دوسرے جو ہے ان کی جب راہ کو اکٹھا کر کے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا خوف خدا کے سبب جو ہے اس نے ایسا کیا، رب تعالیٰ نے اس کے سبب جو ہے اسے بخش دیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وضاحت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔